تو میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین اسٹوڈیوز میں معروف قانوندان ریاست الاعزاز، سب سے بہت شکریہ۔ پہلے تو میں جو 5 ججز نے اپنا تحریری جواب جمع کرایا، نقطہ میرا بنیادی جو ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ عدالت میں پیش بھی کیا گیا اور شاید منیر ملک صاحب جن کے وکیل ہے پڑھنا چاہ رہے تھے تو محمد علی مظہر صاحب نے، جج صاحب نے روکا آئینی بینچ کے کہ یہ آپ چھوڑیں، خطوط پہلے بھی آتے رہے اس طرح کے جوابات، آئینی نقطہ بتائیں کن گراؤنڈز کے اوپر ہم ان کی بات کو جو ویلڈ سمجھیں۔ اور جو کچھ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے، بلوچستان سے، سندھ سے ججز کو لایا گیا، سینیورٹی ڈسٹرب ہوئی، اس کے بعد جسٹس تقرر بھی میرے خیال میں اسی وجہ سے نہیں ہو پایا جن شخص کو آنا تھا وہاں پہ۔ کیا کہیں گے سر اس جو جواب ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیراز صاحب، پہلے منیر ملک صاحب نے اس ججز ٹرانسفر کیس میں آرگو کیا اور اس کے بعد حامد خان صاحب نے جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے یہ خطوط جو ہمارے وہ کیا کہتے ہیں مدبر اور دلیر اور بڑے آزاد منش ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، جنہوں نے پہلا خط جو 6 ججز والا تھا اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا، انہوں نے جب یہ آرگو کیا اور انہوں نے اس خط کو ریفر کرنا چاہا کہ یہ خط میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو محمد علی مظہر صاحب نے کوئی 5-10 مرتبہ اس کو نیگیٹو میں کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں۔ پھر حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ خط وہ جو ہم نے سو موٹو ہے اس کے اندر بھی یہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر بھی، لیکن جج صاحب اس چیز پہ بازد تھے کہ آپ آئین کے اوپر جو آرٹیکل ہے، جو آرٹیکل 200 ہے، آپ اس کے حوالے سے کورٹ کو اسسٹ کریں کہ اس سے یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، سینئرٹی کیسے کیری کرتے ہیں، کیا اس میں جو پبلک سرونٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو سینئرٹی اور ٹرانسفر پوسٹنگ اور اس کے ساتھ باقی معاملات ہیں اس پہ آپ بات کریں۔ تو انہوں نے 2-3 دفعہ پھر ضد کی کہ یہ میں خط اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، آلدو کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ فیکٹ ایٹ دس ویری مومنٹ دیٹ از ویری ریلیونٹ، چونکہ میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ججز کی ٹرانسفر کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے میلا فائڈی کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پڑھنے سے بار بار اس کے اوپر وہ ضد کرتے رہے، لیکن بنیادی وجہ ان تمام جو ڈوگر کی ٹرانسفر ہے اور باقی جو آصف صاحب اور سمرو صاحب کی ٹرانسفر ہے وہ اسی کا نتیجہ تھی، اسی وجہ سے وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوئی کہ یہ خط لکھا گیا اور اس کے اندر جو کچھ الیج کیا گیا یہ اس کے ثمرات تھے، اور وہی خط پھر 26ویں ترمیم کو لانے کی وجہ بنا تھا، بنیاد بنا۔ اور جو آئین کا آرٹیکل 200 جس کے تحت صدر نے ان ججز کا ٹرانسفر کیا گویا کہ وہ بھی تو 26ویں آئین ترمیم کے تحت آئے، اس سے پہلے تو شاید اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی وجود نہیں تھا۔ نہیں، وہ آلریڈی موجود تھا، آرٹیکل 200 موجود ہے۔ اس پہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہ اس کو کب پریزیڈنٹ آف پاکستان انووک کر سکتا ہے، یعنی آج اسلام آباد میں مثلا ایک پریپوزیشن ہے اس ٹیکس کے متعلقہ 2 کیسز 2 ججز ایکسپرٹ ہیں وہ سن رہے ہیں اور دونوں کے اندر ڈائسنٹ آ جاتا ہے، تو ایک جج ریفری جج کہلاتا ہے، اس کی اب اس ہائی کورٹ کے اندر وہ جج اویلیبل نہیں ہے، تو تھرو دس آرٹیکل پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کسی بھی ہائی کورٹ سے ٹیمپریرلی اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو ٹائم ہوگا وہ پریزیڈنٹ فکس کرے گا اس نوٹیفیکیشن کے اندر کہ 2 مہینے کے لیے آ رہا ہے، 4 مہینے کے لیے آ رہا ہے، اور پھر اس پہ AIR 1994 انڈیا کی ایک ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ان دا انٹرسٹ آف جنرل پبلک ہونی چاہیے، ان دا انٹرسٹ آف جسٹس ہونی چاہیے۔ یہ آپ ڈوگر کی دیکھیں، آپ نے 3 مہینے موسٹ سینئر پرسن لا کے محسن کیانی جو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن جن کی تھی کہ ٹو بیکم چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، یا جو 26ویں ترمیم آئی ہے اس میں جو پینل دینا تھا ان میں موسٹ 3 جو سینئر ججز ہیں ان میں وہ جج تھے، اب آپ نے 3 مہینے سینئر بندہ لا کے، ایک تو وہ لیجیٹیمیٹ ہے جو ایکسپیکٹیشن تھی آپ نے اس کو ڈسٹرب کیا، پھر یہاں آ کے آپ نے 8-9 ججز جو باقی تھے ان کی آپ نے سینئرٹی ڈسٹرب کر دی، پھر جہاں سے وہ آئے ہیں ان کی سینئرٹی وہاں سے ڈسٹرب ہوگی، اور آپ نے ایک چور دروازہ بھی کھول دیا ہے کہ کسی نے سپریم کورٹ جانا ہے تو آپ وہاں سے اٹھا کے یہاں لائیں اور موسینے لگائیں اور اگلی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آپ اس کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ پھر یہ ڈسٹنکشن کرتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرانسفری آئے گا، جو جج ٹرانسفر ہو کے آئے گا اس کو علیحدہ سے پرکس اینڈ پریویلیج، اس کو زیادہ ریمیونیریشن 2 لاکھ 4 لاکھ باقیوں سے زیادہ ملے گی، یہ بھی اس کو اس سے ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جب 194 کی ہم آرٹیکل کی بات کرتے ہیں تو جو جج اپنے اس نئے آفس میں انٹر ہوگا اس کو اوتھ لینا ہے،
وہ جب جج بنے تو جو شیڈیول 3 آئین کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ جج آف لاہور ہائی کورٹ صوبہ یعنی پروونس آف پنجاب، اسی طرح پروونس آف بلوچستان، اسلام آباد، تو ان کا شیڈیول 3 میں ڈیفرنٹ اوتھ ہے. تو جب آپ جج ہی دوسری ہائی کورٹ کے، اس ہائی کورٹ کا آپ نے حلف ہی نہیں لیا، نہ تو آپ سینئر جج بن سکتے ہیں، اور اگر آپ حلف لیتے ہیں تو پھر آپ کو باٹم پہ جانا ہے، پھر آپ جونیئر ہو جائیں گے. تو یہ بھی میلا فائڈی، اس وجہ سے حامد خان اس خط کو پڑھنا چاہ رہے تھے کہ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا یہ آرٹیکل 200 کو کیسے. اور پھر ایک ہی دن میں ساری سمریز چلی گئی ہیں چیف جسٹس کی طرف سے، منسٹری آف لینڈ جسٹس کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، اور پھر ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. پھر اس کے اندر جو کنسلٹیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں میننگ فل کنسلٹیشن، جو 1996 سپریم کورٹ میں ہولڈ کر دیا گیا تھا کہ میننگ فل کنسلٹیشن کا کیا مقصد ہوگا، اس پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیا ضرورت ہے، کمپیٹنس ہے، کیا ہے، نہیں ایلیجیبلٹی، تو وہ تو ہی نہیں. آپ نے اسٹیریوٹائپ ایک، اس سے یہ apparently on the face of record reflected that this has been done with mala fide intention. لیکن چیزوں کو انڈو کرنے کے لیے یہ بنیاد ہو سکتی ہے، کیونکہ اگین یہ تو ایک آپ ایک انٹینشن کی بات کریں، بٹ جو لا ہے وہ کہیں پرمٹ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو بنیاد پہ انڈو کریں. اچھا، افتخار محمد چودھری کا جو ریفرنس آیا تھا وہ سپریم کورٹ نے آن دا گراؤنڈ آف میلا فائڈی سیٹ سائڈ کیا تھا. فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس آیا تھا آن دا گراؤنڈ آف میلا فائڈی وہ سیٹ سائڈ ہوتا. تو یہ تو اپرنٹلی آپ کو لگ رہا ہے کہ محسن کہانی اس کا راستہ روکنا تھا، تو یہ اپرنٹلی آپ کو فیس آف ریکارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اٹ ہیز بین ہیپنڈ ود میلا فائڈی. اور یاسر صاحب انفیکٹ کیونکہ میں سیگمنٹ کلوز ہو رہا ہے تو یہ بھی جاننا چاہوں گا، جو نئی پٹیشن ہے سنی اتحاد کونسل کی، گویا کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے پہلے کے مخصوص نشستوں کا معاملہ کہ جو سنا جا رہا ہے اسے ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے 26ویں یعنی ترمیم، اگین اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جا کے استدعا کر رہے ہیں کہ جو 26ویں یعنی ترمیم کا بینیفیشری ہے. تو گویا کہ لگتا ہے تو جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ پہلے جس بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا پہلے اسے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا واقعی 26ویں ترمیم جائز تھی یا ناجائز تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں جڑی ہیں. مجھے تو کیا لگتا ہے اسٹوڈنٹ آف لا یہ لیجیٹیمیٹ آبجیکشن اور ان کا یہ سٹانس جو ہے نا وہ اپیل کرتا ہے کہ دیکھیں 26ویں ترمیم کی یہ کریشن ہے جو ججز صاحبان ریویو پٹیشن سن رہے ہیں، یہ اس کی کریشن ہے 26ویں ترمیم کی. تو جب تک اس کی سینٹٹی، اس کی لیجیٹیمیسی، اس کی کمپیٹنس نہیں ڈیسائیڈ ہو جاتی، ہم تو یہ مطالبہ کرتے رہے کہ وہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ججز آئیں ان سے پہلے والی جو سپریم کورٹ تھی وہ فل کورٹ اس کو سنے، اور وہ بھی آرٹیکل 191 کے اندر سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کو بار نہیں کرتی فل کورٹ بلانے کے لیے. آلدو کہ 191A کے تحت کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ اس کے اندر 3 ججز ہوں گے، چیف جسٹس ہوگا اور وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، لیکن اس کو چھوڑ دیں، 191 بار نہیں کرتا. تو یہ ایک لیجیٹیمیٹ ان کی یہ ایک استدعا ہے، ایک آبجیکشن ہے کہ پہلے 26ویں ترمیم کو ڈیسائیڈ کر دیں. اگر وہ سیٹ سائڈ ہو جاتی ہے، وہ سٹرائک ڈاؤن کر دی جاتی ہے، جیسے کہ وہ ایک کیس تھا نا وکلا محاذ برائے تحفظ دستور پاکستان بنام فیڈریشن آف پاکستان، اس میں انہوں نے ہولڈ کیا تھا کہ ایک بارس جو ہیں وہ ایگریوڈ ہیں، یعنی جیسے فائز عیسیٰ کی جگہ پہ فائز عیسیٰ صاحب خود نہیں جاتے تو بار چلی جاتی، وہ ایگریوڈ ہے. اور پھر اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا بنیادی سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن سے کوئی چیز، کوئی آرٹیکل، کوئی لیجسلیشن ریپگنٹ ہے، کنٹراڈکٹ کرتی ہے، آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 5 سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے، تو اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی. اور اگر 26ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہ تو سارا سسٹم ہی وہ دوسرا لپیٹا جائے گا، جو بعد میں ججز آئے اور ریویو سننے والے ججز یہ تو پھر گھر چلے جائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو، بعد میں اس کا فیصلہ کیا جائے، اور یہ لیجیٹیمیٹ ان کا ایک سوال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. لیکن اس دوران تو بڑے اور بھی، کیونکہ لاسٹ سوال کے اس دوران تو فوجی عدالتوں کے اندر سیولنس کے ٹرائل کو بھی جائز اب قرار دے دیا گیا. اس حوالے سے تو میرا خیال میں کوئی جو آئین کے اندر ضرورتیں پوری کرنی ہے اس حوالے سے بھی حکومت پاکستان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. تو اگر یہ فیصلے اس طرح کی پٹیشنز پہ ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں، اس دوران جو چیزیں ہو جاتی ہیں، جو فیصلے دیے گئے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جانب سے، ان کو انڈو کرنے کو تو پھر میرے خیال میں کوئی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیس باقی نہیں رہے گی. وہ دیکھیں ہم تو پہلے بھی کہتے رہے، اس پہ جواد خواجہ صاحب کی 2024 کی جو پٹیشن تھی، انہوں نے آرمی ایکٹ 1952 کا جو 21D تھا
اس کو چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آرٹیکل جو 8 ہے چیپٹر نمبر 1 ہے اس کا سب آرٹیکل 5 ہے اس سے متصادم ہے. انہوں نے کہا کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, یہ اس آرٹیکل سے متصادم ہے. اب ریویو میں انہوں نے اس کو آرمی ایکٹ 1952 کو ان ٹرو سینس سارا کا سارا انہوں نے کہا ہے ریسٹور کر دیا ہے. تو اب ان کے بقول جو ابھی ججمنٹ آئی ہے جس کو ہم کنٹروورسی بھی کہتے ہیں, جس کو ہم کنٹروورشل ججز بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم کی بدولت آئے تھے, ہم اسی وجہ سے یہ کہتے رہے کہ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ کرے پھر یہ سنا جائے. تو اپرنٹلی وہ فیصلہ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کی تاریخ کے اندر یہ ایک بلیک ڈے ہے, ایک بلیک چیپٹر ہے, اور بلیک